بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس کے ساتھ میں آپ کا میزبان تصدق اعوان تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اپنے پیاروں کو بالکل خیر خیریت سے رکھے۔ آج کے ہل ٹاکس کا آغاز تو میں کسی اور خبر سے کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں تک یہ اطلاع پہنچ گئی ہوگی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر، ملک کے معروف قانون دان اور انسانی حقوق کے علمبردار اور ایک سچے پاکستانی اور کھرے پاکستانی جناب عبداللطیف آفریدی ایڈوکیٹ کو آج پشاور میں ایک قاتلانہ حملے میں شہید کر دیا گیا۔ جہاں بھاگ ہو گئے عبداللطیف آفریدی ایڈوکیٹ لالا آفریدی کے نام سے اپنوں اور پیاروں میں مشہور تھے، اپنوں اور پیاروں میں لالا آفریدی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اور آج جب 80 سالہ عبداللطیف آفریدی ایڈوکیٹ پشاور ہائی کورٹ کے بار روم میں موجود تھے تو یہ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ٹرینی وکیل نے جس کے خاندان کی عبداللطیف آفریدی کے ساتھ ایک قتل کے مقدمے میں عداوت بھی تھی، اس نے ان پر پشاور ہائی کورٹ کے بار روم کے اندر فائرنگ کی، جس سے عبداللطیف آفریدی جاں بحق ہو گئے۔ اور اس خبر کے باہر آتے ہی پورے ملک میں غم کی فضا پھیل گئی۔ جو ٹی وی پہ اور میڈیا میں سیاست کے حوالے سے خبریں تھیں وہ یکدم ٹھنڈی ہو گئیں اور تمام تر توجہ عبداللطیف آفریدی ایڈوکیٹ کے اس بے ایمانہ قتل کی جانب چلی گئی۔ پشاور کی پولیس کا کہنا ہے کہ نہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، نہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے، بلکہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ ٹارگٹ کلنگ نہیں، دہشت گردی نہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ صوبے کی ہائی کورٹ کے بار روم میں ملک کے نامی گرامی وکیل کو دن دہاڑے قتل کر دیے جائے تو یہ سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن پر بہت سے سوالات اٹھاتا ہے۔ وفاقی حکومت کو بھی موقع مل گیا اس بات کا، اور پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت نے بھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تابڑ توڑ حملے کر دیے ہیں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت پر۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ نہ صرف پشاور کا بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ عبداللطیف آفریدی ایڈوکیٹ کے قتل کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے بھی، سپریم کورٹ کے سینئر وکلاء کی جانب سے بھی، ملک کی نامور شخصیات کی جانب سے بھی تعزیت اور مغفرت کی جا رہی کے بیانات جاری ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بار کونسلز ہیں انہوں نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے وکلاء نے، اور کل تمام عدالتوں کا بائیکاٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ 3 روزہ سوگ ہوگا عبداللطیف آفریدی ایڈوکیٹ کے قتل پر۔ عبداللطیف آفریدی ایڈوکیٹ زمانہ طالب علمی سے ہی ایکٹیو پالیٹکس میں تھے، انسانی حقوق کے لیے، سیاسی حقوق کے لیے، آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے اور آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے ایک طویل جدوجہد تھی عبداللطیف آفریدی ایڈوکیٹ کی، چاہے وہ جنرل ایوب کا مارشل لا ہو، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا ہو، چاہے وہ جنرل مشرف کا فوجی اقتدار ہو۔ لالا آفریدی نے ہمیشہ آگے بڑھ کر آئین اور قانون کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور جنرل مشرف کے دور اقتدار میں جب وکلا تحریک چلی تو لالا آفریدی کی شہرت میں اس وقت بے پناہ اضافہ ہوا جب وہ پشاور میں ایک احتجاج کے دوران ایک بختر بند گاڑی ان پر چڑھ گئی، جس سے ان کی ٹانگ کو شدید چوٹیں آئیں، اور ابھی وفات سے کچھ عرصہ قبل تک بھی چونکہ میرا ان سے ایک ذاتی تعلق، ذاتی قربت بھی تھی، تو وہ میں دیکھتا تھا کہ ایک ادھیڑ عمر شخص ہاتھ میں چھڑی لیے پشاور ہائی کورٹ میں داخل ہوتا تھا، اور پورا پشاور ہائی کورٹ عزت احترام اور تکریم کا مظاہرہ کرتا تھا۔ تو وہ لالا آفریدی آج آپ میں اور ہم میں نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کو جنت المقام میں، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں۔ انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ آج کا یہ پروگرام کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اگلی خبر جس کی جانب میں بڑھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی ہوگی ویڈیو، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ دبئی کے ایک
زیبرا کراسنگ پہ اپنے بیٹے کے ہمراہ کھڑے ہیں اور اس کی ویڈیو جاری ہوئی ہے. اور یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے ہنسنا بھی آیا, رونا بھی آیا, دکھ بھی ہوا, افسوس بھی ہوا, حیرانگی بھی ہوئی. حیرانگی اس بات کی ہوئی کہ جب یہ لوگ اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں, بلکہ طاقت کا منبع ہوتے ہیں, سرچشمہ ہوتے ہیں. حالانکہ کہتے ہیں کہ عوام ہے طاقت کا سرچشمہ, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں, یہ صرف غلط فہمی ہے جس کو پھیلایا جاتا ہے پریکٹیکل ٹرمز میں. پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ پاکستان میں عوام نہیں بلکہ شخصیات ہوتی ہیں, وہ طاقتور شخصیات جو طاقتور عہدوں پر بیٹھی ہوتی ہیں. اور جنرل باجوہ جیسے لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو نہ یہ آئین کو مانتے ہیں, نہ قانون کو مانتے ہیں, نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں, نہ سیاست کو مانتے ہیں, نہ سیاسی جماعتوں کو مانتے ہیں, نہ اس سسٹم کو مانتے ہیں, بلکہ اس سے بالاتر ہوتے ہیں. اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا سپرا کانسٹیٹیوشنل شخصیات ہوتی ہیں, ایسی جیسے جنرل باجوہ کی ہیں. اپنے سابق آرمی چیف کو دبئی کے ایک زیبرا کراسنگ پہ بیٹے کے ہمراہ بے یار و مددگار تو نہیں کہیں, لیکن عجیب غریب ماحول میں دیکھ کر کیا کہوں, شاید یہ پاکستانی قوم پوری کا ہی یہ رونا ہے جو میں روتا ہوں, اور ہر عام خاص آدمی کا یہی رونا ہے جو میں روتا ہوں. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جب ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی, آپ نے وہ سنا ہوگا ایک پاکستان کے سابق آرمی چیف تھے جو وفات سے قبل برطانیہ میں یا امریکہ میں کہیں پہ سبزی بیچا کرتے تھے. تو جب یہ لوگ طاقت میں ہوتے ہیں ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ جیسا شخص کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, پشاور, ایبٹ آباد کہیں کسی ٹریفک سگنل کے زیبرا کراسنگ پہ کھڑا ہو اور ہو پاکستان کا آرمی چیف. یہاں ان کے ٹھاٹ باٹ, پروٹوکول, سیکیورٹی, جیمرالیاں, گڈیاں, ہوٹر, ٹو پو پو, اگے پیچھے ڈالے, شور شرابہ. اور باہر دیکھ لیں جہاں پر قانون کی عملداری ہے وہاں اس کے سامنے یہ بھی بے بس ہیں. تو بس یہی کہوں گا کہ اپنے ملک کی بے بسی اور اپنے ملک کی لاچارگی کا احساس ہوتا ہے یہ کچھ دیکھ کے. اب آگے بڑھتے ہیں اور مسالے دار چٹنی والی, 12 مسالے والی, اور جس طرح ہندکوں میں کہتے ہیں نا تڑکے والی خبریں دی, اور تڑکے والی خبریں تو کراچی سے ہیں اور اس کے بعد پنجاب سے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حیدرآباد اور کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں گزشتہ روز. ابھی 25-26 گھنٹے سے زائد گزرنے کے باوجود بھی ان کے مکمل نتائج سامنے نہیں آئے. حیدرآباد میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا میئر بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. جماعت اسلامی کا دعویٰ ہے حافظ نعیم الرحمان کا کہ وہ کراچی میں اپنا میئر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بھی آج کہا ہے کہ تنظیمی کمزوریوں کے باعث سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں ان کی جماعت اس طرح کامیابی حاصل نہیں کر سکی یا سیٹیں حاصل نہیں کر سکی جس طرح کرنی چاہیے تھی. تحریک انصاف اس حوالے سے احتجاج بھی کر رہی ہے, آروز پر دھاندلی کا الزام بھی لگا رہی ہے. بہت سے الزامات ہیں. ایم کیو ایم تو آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے کیا کہا تھا. ایم کیو ایم کا کہنا تھا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے, اور ایم کیو ایم کے جو جڑے تھے انہوں نے بھی اس کی مخالفت کر دی تھی. لیکن اب خبریں یہی آ رہی ہیں کہ سندھ کے کراچی حیدرآباد کے جو بلدیاتی انتخابات تھے ان کے رزلٹس, امید ہے کہ آج رات تک فائنل رزلٹس آ جائیں گے. قدرے پرامن یہ انتخابات الحمدللہ رہے, اور کوئی بڑا لڑائی جھگڑے کا یا بڑا دہشت گردی کا یا بڑا انتخابی جو ہوتی ہیں لڑائیاں وہ نہیں ہوئی. چھوٹے موٹے واقعات ضرور ہوئے. پولیس نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اچھے طریقے کے ساتھ یہ انتخابات الحمدللہ کروا دیے. کراچی سے رخ کرتے ہیں جی تخت لاہور کا. لاہور تے پشور. تو لاہور میں اور پنجاب کی بادشاہت اور شہنشاہت کے لیے جو جنگ جاری ہے جی, اس میں روز ہر گھنٹے بعد, ہر 2-4 گھنٹے بعد نئے موڑ آتے رہتے ہیں. آج یہ خبریں آئیں کہ مسلم لیگ کاف کا ایک دھڑا چودھری شجاعت اور معاف کیجیے گا پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے لگے ہیں, اپنی جماعت کو ضم کرنے لگے ہیں. حالانکہ یہ پوری پی ایم ایل کیو نہیں ہے. طارق بشیر چیمہ صاحب بھی پی ایم ایل کیو سے ہی تعلق رکھتے ہیں, اور لیکن وفاقی وزیر ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں. تو آپ یہ کہیں کہ کاف لیگ کا ایک دھڑا جو ہے وہ تحریک انصاف میں
شمولیت باضابطہ طور پر اپنے آپ کو ضم کرنا چاہتا ہے۔ چودھری شجاعت حسین جو کہ اس جماعت کے صدر ہیں، انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل ایک شو کاز نوٹس جاری کیا ہے اپنے چھوٹے بھائی چودھری پرویز الہی کو کہ وہ اس کا جواب دیں اس شو کاز نوٹس کا۔ تو اس پارٹی کا صدر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اسی پنجاب کی سیاست کے حوالے سے ہی یہ ہے کہ یہ الو بھائی نے بتایا ہے کہ یہ جو پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے مونس الہی شامل ہونا چاہتے ہیں پی ٹی آئی میں، اس میں دراصل ضد جو ہے وہ مونس الہی کی ہے کہ ابو میں پی ٹی آئی پہ جو وہ ہوتا ہے نا، بچہ ضد کرتا ہے کہ ابو میں ایس ہے کہن کے دیو، آئے ماں پاپڑ کہن کے دیو، آئے ماں پکانے کہن کے دیو۔ تو اس بچے کی بھی، مونس الہی کی بھی، ہمارے ذرائع بھی اور یہ الو بھائی کی بھی خبر ہے کہ ضد ہے کہ ہمیں یوتھیا ہو جانا چاہیے، پی ٹی آئی میں چلے جانا چاہیے، اور عمران خان کیونکہ ان کی مقبولیت بہت بلندی پہ ہے بقول پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے کے، تو ہمیں اس مقبولیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو کاف لیگ جو کہ جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ان کی بنائی، ایک جنرل کی بنائی ہوئی جو جماعت تھی، اور وہ اب پی ٹی آئی کی طرف جاری ہے، اس کا ایک حصہ، ایک فیکشن، اس کی لڑائی بھی جاری ہے جی۔ اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب میں نگراں حکومت اور نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ طارق کھوسہ صاحب کا نام آیا ہے، اس کے علاوہ نصیر خان صاحب کا نام آیا ہے، اس کے علاوہ ایک سرونگ بیوروکریٹ جنہوں نے ابھی 2-3 مہینے بعد ریٹائر ہونا ہے، سکھیرا صاحب، ان کا بھی نام آ گیا جی اس حوالے سے۔ اور مسلم لیگ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون اب آپس میں رابطہ کر رہے ہیں نگراں حکومت کے قیام کے لیے پنجاب میں، اور نام میں نے جیسے آپ کو بتائیں کہ وہ نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت جیسے میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ ڈیفینسو پہ ہے، بیک فٹ پہ ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ اجلاسوں تک، میٹنگز تک، صلاح مشوروں تک اور ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے باتیں کرنے تک محدود ہے۔ میدان میں اور سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں مسلم لیگ نون کا جو دفاع ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس دوران اگر آپ دیکھیں تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر، حال ہی میں تعینات کی گئی چیف آرگنائزر مریم نواز، جلد پاکستان واپس آنے والی ہیں، اور وہ آ کے پارٹی کی کیمپین بھی کریں گی، پارٹی کو ری آرگنائز کریں گی، تنظیم نو کریں گی، نئے عہدیدار سامنے لائے جائیں گے۔ آج یہ خبریں بھی تھیں کہ مسلم لیگ نون پنجاب کے جو صدر ہیں رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر، ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اور چونکہ میرا ان کے ساتھ، مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ ایک انتہائی قریبی ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے، تو میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بھی یہ بتا سکتا ہوں، اور جن مسلم لیگ نون کے ایم پی اے سے اور عہدیداروں سے پنجاب میں میری بات ہوئی ہے، ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ سے اور عطا اللہ تارڑ جو کہ سابق بیوروکریٹ ہیں اور سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ صاحب کے مرحوم کے پوتے ہیں، ان سے ناراض ہیں، اور تمام تر غلطیوں کی، تمام تر خامیوں کی، تمام تر خرابیوں کے جو ذمہ داری ہے وہ رانا ثناء اللہ اور عطا اللہ تارڑ پر ڈال رہے ہیں۔ پنجاب دے جڑے پی ایم ایل این دے کرتا دھرتا عہدیدار ہن، وہ آہتن کے گیم لگی دیے عطا اللہ سے ثناء اللہ، ثناء اللہ سے عطا اللہ، ثناء اللہ سے عطا اللہ اور عطا اللہ سے ثناء اللہ کے درمیان مسلم لیگ نون گول بھی نہیں کر سکی، اور جس کا نقصان ہے۔ اور آج یہ بھی خبریں سامنے آئیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاسوں میں شرکت کی ہے، اپنا نقطہ نظر دیا ہے، اور خبریں تیزی سے گرم ہیں کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز پاکستان آئیں گی، اور پاکستان آنے کے بعد ان کے کیا چیلنجز ہوں گے ایسے، وہ تو ہم اس کے حوالے سے ایک علیحدہ پروگرام کریں گے۔ گزشتہ دنوں سید طلعت حسین صاحب نے ایک بہت اچھا ویلاگ کیا تھا جس میں انہوں نے مریم نواز کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے اس حوالے سے تفصیلاً بات کی تھی، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ پنجاب کی سیاست، چونکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے بھی، وسائل کے لحاظ سے بھی، تو توجہ کا مرکز رہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کے جن عہدیداروں سے پنجاب میں میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی جدوجہد کرتے تھے، اور پارٹی کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف بھی ہمیں جدوجہد کرنی پڑتی تھی۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے عہدیداروں کے مطابق مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک اسٹیبلشمنٹ قائم ہے جو
ایک مختلف نقطہ نظر رکھتی ہے، اور بعض دوستوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ پنجاب میں مسلم لیگ نون میں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے میاں محمد نواز شریف سے جیل میں ملاقاتیں بند کروا دیں، مریم نواز جو کہ بھرپور عوامی کیمپین چلا رہی تھیں ان کو گرفتار کروا دیا تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں. یہ الزامات ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو تمام پاکستان میں ہر صوبے میں زونز میں تقسیم کر دیا جائے گا، تاکہ زونز اور ٹیئرز میں جس طرح پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف نے کیا ہے، سینٹرل پنجاب، جنوبی پنجاب، اس طرح تمام صوبوں میں مسلم لیگ نون کو اس میں زونز میں تقسیم کیا جائے گا تاکہ پارٹی کی ورکنگ بہتر بنائی جا سکے. اگر آپ دیکھیں صوبہ پنجاب کی بات کریں تو اٹک سے لے کے راجن پور تک کا ایک پارٹی کا صدر ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، اور اس کو اتنے بڑے علاقے میں اپنے کارکنوں سے، اپنے عہدیداروں سے ملنے کے لیے کئی ماہ چاہیے، اور وہ کیا اپنے عہدیداروں کو پہچانے گا، کیا اپنے عہدیداروں سے رابطہ رکھے گا، کیا اپنے عہدیداروں کو ہدایات دے گا. اس لیے کنٹرول کرنا مشکل ہے. اور مسلم لیگ نون بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ پنجاب سمیت پورے پاکستان میں ایک رائے ہے، یہ ایک مشورہ ہے مختلف پارٹی کے کارکن جو دے رہے ہیں قیادت کو کہ زونز میں تقسیم کر دیے جائے پارٹی کو پورے ملک میں. حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے حوالے سے بھی بہت کچھ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے. حمزہ شہباز حالیہ تحریک عدم اعتماد کے دوران اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے بھی ملک میں نہیں تھے، اور ان کے بھائی سلمان شہباز جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، جنہوں نے آج 3 جوکرز والا ٹویٹ بھی کیا. سلمان شہباز کا آج 3 جوکرز والا ایک ٹویٹ بھی ہے، وہ بھی دیکھیے گا. وہ بھی بڑی حیران کن بات ہے، جس میں 2 سابق جوکرز کا تو نظر سمجھ آتی ہے، لیکن وہ تیسرے کس جوکر کی بات کریں وہ بڑی مذاقہ خیز ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے، نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں. اور اس کو کیا مسلم لیگ نون کو یکجا، اکٹھا اور انتخابی مہم کے لیے تیار کر سکیں گی مریم نواز، یہ آئندہ آنے والا وقت بتائے گا. اور ان کی آمد کے حوالے سے، آمد کے بعد اس حوالے سے پتہ چلے گا کہ وہ کیا اقدامات اٹھاتی ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے سب سے پہلے پارٹی میں سے انکلز کو فارغ کیا تھا، جس میں ان کے اپنے سگے انکل ممتاز بھٹو بھی تھے اور دیگر بزرگ بھی تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی تھے. تو کیا مریم نواز ایسا کر پائیں گی؟ تو میرے خیال میں مریم نواز کے لیے سب سے بڑا چیلنج اپنے سگے انکل کو سب سے پہلے فارغ کرنا ہوگا، اس کے بعد باقی انکلز کی باری آئے گی. کے پی کے خیبر پختونخوا میں بھی اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جمعرات کے روز تک، منگل یا بدھ کو اسمبلی موو ہو جائے گی، اور جمعرات کے روز تک خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے گی. اور خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت کے ناموں کے حوالے سے بھی لسٹیں مرتب ہونا، فہرستیں مرتب ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جمعرات تک خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی. اسی دوران اخبار پڑھنے والے اور میڈیا دیکھنے والے مجھ جیسے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ملکی سطح کے قومی الیکشنز، نیشنل الیکشنز کا انعقاد اپریل میں ممکن ہوگا؟ کچھ لوگوں کی اس حوالے سے رائے ہے کہ سینسس مکمل ہونے تک یہ آئینی اور قانونی طور پر پاسبل نہیں ہے. لیکن سیاسی جماعتوں میں سے اسپیشلی پی ٹی آئی کا دعویٰ بھی ہے اور پرزور اصرار بھی ہے کہ جلد از جلد الیکشنز ہونے چاہیے. اب صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اگر تحلیل ہو جاتی ہیں، پنجاب کی تو ہو چکی، اب اگر خیبر پختونخوا کی بھی ہو جاتی ہے تو نئی سیاسی صورتحال کیا ہوگی؟ یہ آئندہ چند دن اس حوالے سے انتہائی اہم ہے. اور آپ اور میں ہم بالکل ہمتن گوشت بھی نہیں بلکہ ہمتن سرگوش اور خرگوش ہیں کہ کیوں الو بھائی خرگوش ہیں کہ کیا ہوگا. اور کان وہ جس آتے نہ کان کھلارے دے، اساں بھی کان کھلارے دیں، تسی بھی اپنے کان کھلار کینٹینے کٹ کے رکھو، دیکھو کہ بنتا ہے اگلے کچھ دیڑیں بے. آٹا چینی یہ گلاں تو کوئی اتنی اہم تے نہیں نا، یہ زیادہ اہم پنجاب دی سیاست ہے، پنجاب دا سیاسی کھیڈ ہے. کون ملک بیاسی کون ملک تو جلسی، وہ زیادہ ضروری ہے. عمران خان کیا آخیا، پی ڈی ایم دی حکومت کیا آخیا، یہ تو زیادہ ضروری نہیں. ملک دیوالیہ ہو یا نہ ہو، لیکن پاکستان کا سفید پوش طبقہ دیوالیہ ہو چکا ہے. اور سفید پوش کون سا طبقہ ہے؟ وہ متوسط طبقہ ہے
جو آپ کو بڑے شہروں میں چھٹی کے اوقات میں موٹر سائیکلز پر لنچ باکس یا ٹفن کیریئر لٹکائے نظر آتے ہیں، وہ ہے پاکستان کا کامن شہری جو گزشتہ رات کا سالن گھر سے روٹی ٹفن میں ڈال کے ساتھ دفتر یا اپنے کام کے لیے لے کے جاتا ہے تاکہ وہ 100-200 روپے بچا سکے اور رات کو اپنی اولاد کے لیے اس کے خوراک کا یا اس کی ادویات کا یا اس کی رہائش کا یا اس کی تعلیم کا یا اس کی صحت کا یا اس کی چھت کا بندوبست کر سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے دا آمی و ناصر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ سوتے پردے پائے دن، ورنہ گل ہوئی ہے کہ اساں دے کام کرتوت تے ہوئی ہن۔ پاکستان کے معاشی حالات کے باعث آپ روز پڑھتے ہیں، آئے روزانہ خبروں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، بیوی نے خودکشی کر لی، شوہر نے خودکشی کر لی، بیوی نے بچوں سمیت خودکشی کر لی۔ ایسے واقعات آپ روز خبروں میں پڑھتے ہیں اور ہم لوگ اس بارے میں توجہ دیتے ہی نہیں۔ ایسے ہی آج ایک افسوسناک واقعہ مانسیرا کے قریبی ایک گاؤں میں پیش آیا جہاں شوہر اور بیوی نے لڑائی کے بعد شوہر نے بیوی کو چھری مار کے زخمی کر دیا اور خود درخت سے پھندا ڈال کے خودکشی کر لی۔ زیادہ تر واقعات جو ہیں وہ ان کی وجہ لڑائی جھگڑوں کی جو گھروں میں ہو رہے ہیں اس کی وجہ معاشی حالات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، معاشی مسائل ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم جو بڑا خاندان، بڑا کنبہ ہم ایک ساتھ رہا کرتے تھے وہ تو عرصہ دراز ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب اپنی اپنی ہیں اور اس اپنی بچ بھی آئے روز تسی دیکھتے ہو کہ کراں بھی لڑائی جھگڑے ہوندے ہیں۔ وجہ کی ہوندی ہے؟ وسائل نہیں، بچوں دی تعلیم دے مسائل ہون، روزگار دے مسائل ہون، کرائے دے مسائل ہون، کھانے پینے دے مسائل ہون، اور انہاں مسائل دا نتیجہ معاشرے میں تو جو کچھ ہوندا ہی ہوندا ہے، لیکن گھراں دے اندر رفٹ، گھراں دے اندر لڑائی جھگڑا، گھراں دے اندر پریشانی، گھراں دے اندر مخالفت اور مسائل دا اضافہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سوائے اللہ تعالیٰ کو دعا دے اور اسی کر بھی کے اکنے ہیں۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آج کچھ ٹاپکس ہی ایسے تھے کہ ان پہ ایک یکسوئی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ بات کرنی ضرور تھی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی خدمت میں مزید ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمیں پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ ہمیں لائک بھی کیجئے، فالو بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے اور اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔